نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے ہم تھوڑا سا حج کا طریقہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں بریف، اور اس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ خود کو امیجن کریں اپنے خیال میں، اور خود کو اس سفر میں شریک کر لیں تاکہ ہم ایک دفعہ سارا جو یہ حج کا سفر ہے اس کو گو تھرو کر لیں۔ تو حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ حج افراد جو مکہ کے مقامی لوگ، وہاں کے سعودی عربیہ کے مقامی لوگ کرتے ہیں، حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع زیادہ تر لوگ وہ کرتے ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہے حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کیا جائے گا۔ تو حج کا سفر اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میقات۔ میقات کیا ہے؟ ایک باؤنڈری ہے جس کے آگے سے حرم شروع ہوتا ہے، یعنی جب آپ مکہ جاتے ہیں تو مکہ آنے سے کچھ پہلے ایک جگہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں میقات۔ میقات سے آپ کا حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پاکستان سے اب چلے ہیں تو بہت سے لوگ پاکستان ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، اور وہ احرام ہوگا آپ کا عمرہ کا احرام، کیونکہ جب جہاز جاتا ہے مکہ، اگر ڈائریکٹ مکہ جا رہا ہو تو میقات راستے میں ہی آ جاتا ہے، تو اس لیے بہت سے لوگ پہلے سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں یا مدینہ جا رہے ہیں اور پھر آپ نے مکہ جانا ہے، تو پھر راستے میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ میقات آ گیا ہے، جہاز میں بھی اعلان کرتے ہیں۔ میقات سے آپ پراپر احرام کی حالت میں آ جائیں گے۔ احرام باندھنا ہے عمرہ کا، ٹھیک ہے؟ عمرہ ادا کرنا ہے، احرام باندھ کے مکہ چلے جانا ہے، سب سے پہلے وہاں جا کر عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ اپنا احرام کھول دیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان احرام پہن لیتا ہے، احرام 2 چادریں ہوتی ہیں سفید مردوں کے لیے، اور خواتین کا اپنا لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے، لیکن احرام پہن لینے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد، پھر کچھ چیزیں جو ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لڑائی جھگڑا اور خوشبو لگانا، خوشبو والی چیزیں استعمال کرنا، یہ سب چیزیں کچھ پابندیاں ہیں جو انسان، احرام کا مطلب انسان پابندی کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وہ احرام وہ کھول دے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ 8 ذی الحج کو مکہ میں ہی، وہ جہاں پر اس کی رہائش ہے، اپنا ہوٹل، وہاں سے وہ حج کا احرام باندھے گا۔ اور حج کا احرام 8 ذی الحج کو باندھا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرمز ہیں، یوم الترویہ۔ یوم الترویہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل لینا ہے، نہانا ہے، اپنے جسم پر خوشبو لگانی ہے، یہ سب مسنون طریقے ہیں۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ احرام پہن لیں گے۔ احرام کے اوپر خوشبو نہیں لگائیں گے، اور احرام پہن لینے کے بعد بھی پھر خوشبو والی کوئی چیز آپ نہیں لگا سکتے۔ تو نیت کرنی ہے اور احرام پہن لینا۔ نیت بھی بہت آسان ہے، لبیک حجن کہہ کے نیت کر لیں، اس کے بعد احرام پہن لیں۔ احرام پہن لینے کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ آپ نے ہو سکتا ہے کبھی ٹیلی ویژن میں دیکھا ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ۔ احرام باندھنے کے بعد آپ اونچی اونچی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین بھی تلبیہ پڑھیں، لیکن بہت اونچی نہیں، اور مرد حضرات اونچی اونچی تلبیہ پڑھنا شروع کریں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد پڑھتے رہنا ہے وہ تو، اور پھر آپ نے اپنی قیام گاہ سے مینا چلے جانا ہے۔ مینا مکہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر کیمپس لگے ہوتے ہیں، اور کیمپس میں آپ نے رہنا ہے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ وہاں پر آپ مینا جائیں گے، اور مینا میں جا کے آپ 8 کو آپ گھر سے نکل گئے ظہر سے پہلے، وہاں مینا میں جا کے کیمپ میں اپنے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ وہاں پر ادا کریں گے قصر کر کے۔ سفری جو نماز ہوتی ہے نا، سفر میں جیسے 4 کے 2 ہو جائیں گے، تو وہ قصر کر کے نماز وہاں پر آپ اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔
جی، تو فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد منا سے آپ نے، جب سورج بلند ہو جائے گا تو آپ نے منا سے روانہ ہونا ہے اور عرفات کے میدان میں چلے جانا ہے، اور راستے میں تکبیر، تحلیل اور تلبیہ پڑھتے جانا ہے اونچی اونچی آواز میں۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تلبیہ میں نے پہلے بتایا۔ تو یہ کہتے ہوئے منا سے اب آپ نے عرفات چلے جانا ہے۔ عرفات کیا ہے؟ ایک کھلا میدان ہے بڑا سا، وہاں پر جا کے اب آپ نے وقوف کرنا ہے، اور عرفات کا جو دن ہے وہ مین حج کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحج مین حج کا دن ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی نیت سے جاتا ہے، عمرہ بھی ادا کر لیتا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے، لیکن اگر عرفات کے میدان میں وہ نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ حج اصل میں وقوف عرفات ہے۔ تو 9 ذی الحج کو عرفات پہنچ جانا ہے، اور ظہر کے وقت تک آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، فجر ادا کر کے نکلتے ہیں۔ تو ظہر کے وقت امام جو ہے، امام حج، وہ خطبہ دیتے ہیں۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھنی آپ نے، ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ آپ کو وہاں پر سننا ہے عرفات میں۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں، ایک اذان ہوتی ہے اور 2 اقامت، یعنی اقامت دونوں کی الگ الگ ہوگی، اذان ایک ہوگی، اور وہ وہاں پر عرفات میں با جماعت آپ کو دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ نمازیں ادا کر لینے کے بعد عرفات میں ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ جبل رحمت کے پاس جا کے آپ کو کھڑے ہونا ہے، قبلہ رخ آپ کو ہو جانا ہے، اور ہاتھ کو بلند کر کے خوب خوب ذکر کرنا، تکبیر، تحلیل، تلبیہ پڑھنا اور دعائیں مانگنا، توبہ استغفار کرنا۔ یہ مین آپ کہہ لیں جسٹ ہے حج کا، کہ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو ہاتھ بلند کر کے اپنی دعائیں، سب حاجات، سب اللہ کا ذکر، اذکار، توبہ استغفار، سب وہاں پر قبلہ رخ ہاتھ بلند کر کے آپ نے کرنا ہے۔ کھانا پینا یہ سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ مین ایک حج کا پارٹ ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور عرفات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، احادیث ہیں متواتر اس کے بارے میں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ تو یہ وہ جسٹ ہے حج کا، جو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، تو آپ وہاں پر ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ ہو کے خوب خوب دعائیں کریں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے چل پڑنا ہے۔ اتنا خوبصورت سین ہوتا ہے وہ، اور اتنی عجیب کیفیت ہوتی ہے، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں مگر کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھے بغیر ہی آپ کو وہاں سے سب کو عرفات کا میدان چھوڑ دینا ہے، بس اللہ کا یہی حکم ہے۔ عرفات سے روانہ ہونا ہے، پھر آپ کو ایک اور میدان میں جانا ہے، وہ ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ روانہ ہو جانا ہے، اور مزدلفہ جاتے جاتے آپ کو تقریباً رات ہی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہنچ کے مزدلفہ میں، وہاں پر بھی ایسے ہی ہے جیسے زمین ہے خالی، کوئی بلڈنگز نہیں بنی ہوئی، کوئی گھر وار نہیں ہے، وہ بس میدان ہے۔ میدان میں آپ کو رات گزارنی ہے اپنی چٹائی کے اوپر، اپنا کمبل، اپنی چٹائی جو بھی آپ کے ساتھ ہے وہ وہاں آپ ساتھ لے جائیں گے، تو وہاں آپ کو رات گزارنی ہے۔ اور جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو اپنی مغرب اور عشاء، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور وہاں رات گزارنا ہے، رات سو کے گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پر پہنچ کے انسان کہے کہ ساری زندگی میں ایک ہی چانس ملا ہے تو میں ساری رات اب جا کے عبادت میں گزاروں، نہیں، سونا ہے، مسنون ہے، سو جانا ہے رات کو، اور صبح کو یعنی 10 ذی الحج کو آپ صبح سویرے اٹھیں گے، سورج کو طلوع ہونے سے پہلے ہی فجر ادا کر لیں گے، یعنی اندھیرے میں، ذرا فجر کے وقت سے بھی پہلے ہی اندھیرے میں آپ فجر ادا کریں گے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام ایک پہاڑی ہے، اس کے دامن میں آپ کھڑے ہوں گے، ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار۔ مزدلفہ سے پھر آپ کو منا کے لیے روانہ ہونا ہے، دوبارہ منا میں آنا ہے اپنے کیمپ میں، اور منا میں یہ 10 ذی الحج کا دن ہے۔ 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یہ قربانی کا دن ہے، اور اس میں قربانی ہوگی۔ 10 ذی الحج کو پتہ ہے آپ کو عید ہوتی ہے، تو اس دن مزدلفہ سے منا آنا ہے، اور آ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے۔ رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں،
چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں آپ کو لے کر رکھنی ہے ساتھ، بے شک مزدلفہ سے ہی لے آئیں۔ وہ 7 کنکریاں آپ کو جا کر شیطان کو مارنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں شیطان باندھا جاتا ہے اس دن، اور وہاں پر اس کی بڑا شیطان جو ہوتا ہے جمرہ عقبہ، اس کی رمی کرنا ہے، یعنی اس کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ رمی کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کرنے کے لیے۔ تو تلبیہ نہیں پڑھنا، سٹاپ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جا کے رمی کرنا ہے۔ رمی کرنے کے بعد آ کر آپ کو قربانی کرنا ہے۔ قربانی کر کے پھر اس میں سے، قربانی کے گوشت میں سے کچھ پکا کر کھانا، یہ سب مسنون عمل ہیں۔ اور اب تو جیسے وہ قربانی کے لیے کسی کمپنی میں کہہ دیا جاتا ہے نا، تو وہ لوگ قربانی کر دیتے ہیں آپ کی وہاں پر، کیونکہ اتنے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر قربانی کریں۔ تو قربانی کرنے کے بعد آپ نے اپنا سر منڈوا لینا ہے، سارے بال مرد اتار لیتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ تھوڑے سے نیچے سے کاٹ لیتی ہیں، اس کو حلق کروانا کہتے ہیں۔ اور وہ کرنے کے بعد احرام کی کچھ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی احرام کی جو وائٹ چادریں مردوں نے پہنی ہوئی تھی وہ اتار لیں، عورتیں اپنا لباس جو ہے اتار کے دوسرا لباس پہن لیں، مرد بھی عام لباس پہن لیں اور احرام کھول دیں۔ لیکن ابھی کچھ پابندیاں رہتی ہیں، مطلب ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا انسان ابھی، لیکن یہ کہ لباس چینج کر لیں، نہا لیں، اور اس کے بعد کیا کریں، مکہ چلے جائیں، مینا سے مکہ جائیں اور طواف افادہ کریں۔ یہ بھی حج کا رکن ہے اور مسٹ ہے۔ تو حج طواف افادہ کے اندر کیا ہوگا، آپ نے طواف کرنا ہے، پھر زمزم پینا ہے، سر پہ ڈالنا ہے زمزم، پھر آپ نے سعی بھی کرنا ہے طواف افادہ کے ساتھ۔ مسٹ ہے کہ آپ سعی کریں گے، صفا اور مروہ کی سعی کر کے مکہ سے پھر فوراً مینا واپس آ جانا ہے، رات کو مغرب تک واپس آ جانا ہے، کیونکہ رات آپ کو مینا میں ہی گزارنا ہے۔ تو طواف افادہ کر کے مینا واپس آ گئے اپنے کیمپ میں، 10 کا دن ختم۔ آگے کے جو 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان تینوں دنوں کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایام تشریق جو ہیں، اس میں ہر روز آپ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، رمی کرنا ہے۔ تین شیطان ہیں، اور بڑا، درمیانہ اور چھوٹا، اور وہ سائنز وہاں لگے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کیمپ سے نکلیں، اگر آپ گروپ کے ساتھ ہیں تو گروپ کے ساتھ ہی آپ جائیں، اور زوال کے بعد آپ تینوں کو باری باری کنکریاں ماریں گے، مار کے واپس آئیں گے، اور واپس آ کے ادھر مینا میں ہی قیام ہوگا، اس میں کیمپ کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ 13 کو، یعنی تینوں دن ایسے ہی ہوگا۔ 13 کو جب آپ رمی کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ مکہ آئیں گے۔ مکہ آ کے اب آپ کا حج مکمل ہوا۔ اب آپ مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کریں گے، یعنی وداعی طواف اس کو کہتے ہیں، وہ طواف کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، آپ کا حج مکمل ہے۔ آئی ہوپ کہ ترتیب وار میں بتا پائی ہوں، کوئی چیز رہ گئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔